سننے کو ہے اس کا مضمون تازہ تیل. گزشتہ اتوار یقیناً سب پر تیل لگا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، نو مولود بھی آیا اس پہ بھی تیل لگا. لیکن اس تیل کی جو خوبی ہے دراصل یہ خدمت کے لیے، مسا کے لیے. لیکن جو ہم مانتے ہیں وہ یسوع کا لہو ہے، اور یسوع کا لہو سب کے لیے، کیونکہ اس نے جو اپنے جان کا فدیہ اور کفارہ دیا، جو آنے والے تھے ان کے لیے بھی دیا، اور اس کا لہو سب کے لیے. اگر ہم ایک بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ کے اور ہم کہتے ہیں خدا اس میں تیرے لہو کو مانتے ہیں، تو جب ہم لہو کو مانتے ہیں تو دراصل ہم کہہ رہے ہیں ہم تیل لگا رہے ہیں شفا کے لیے، نجات کے لیے، رہائی کے لیے. تو تازہ تیل کے لیے حوالہ تو دیکھیے ایک ورس ہے کہ ہم بہت زیادہ سارے کھول کے دیکھنا شروع کریں. زبور 89 ورس 20، 99 اس کی 20 آئے. میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا اور اپنے مقدس تیل میں نے اسے مسا کیا. کس سے مسا کیا؟ آپ نے مقدس تیل سے میں نے اسے مسا کیا. یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت اس وقت شروع کی جب مسا ملا، اور یسوع نے ابن خدا کے طور پر نہیں، ابن انسان کے طور پر خدمت کا آغاز کیا. اور ابن انسان ہوتے ہوئے مسا کی ضرورت تھی، کیونکہ ابن انسان تھا، اسے مسا کی ضرورت تھی تاکہ وہ خدمت کے کر سکے، خدمت کے کام کو انجام دے سکے. اور جو مسا یسوع مسیح پر تھا وہ انفرادی طور پر آج انسان پر نہیں ٹھہرتا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یسوع والا مسا جو یسوع کا مسا ہے وہ مجھ پہ، میں کہتا ہوں مجھ پہ یا آپ کے مجھ پہ ٹھہرے، وہ آج نہیں ٹھہر سکتا. یسوع پر اس کی پاکیزگی کی وجہ سے لامحدود مسا. یسوع کا مسا منفرد ہے. اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا سبب ہے؟ اس کی پاکیزگی. اس پاکیزگی کی وجہ سے یسوع پر لامحدود مسا ٹھہرا. لیکن آج ایماندار پر کسی نہ کسی کوانٹٹی میں محدود مسا ہو. لیکن یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو. یہ خدا نے خود کہا تم مجھ سے بڑے کام کرو. یسوع کا مسا جب ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو کیا ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں؟ اگر خداوند کہتا ہے کہ تم مجھ سے بڑے کام کرو گے اور اس کا مسا ہم پہ ہے تو کویسچن ریز ہوتا ہے کیا ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، صرف ایک صورت، ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے کہ کلیسیا میں ہم اس مسا کو حاصل کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کلیسیا میں ملے گا جب کلیسیا متحد، وننس، سنگلنس، کوآپریٹنگ، تمام ایماندار متفق ہوں. یہ بات بڑے دھیان سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں. چرچ کلیسیا بلیور پہ اس وقت مسا کام کرے گا جب وہ یونٹی میں ہوں، وننس میں ہوں، کوآپریٹو ہو، متفق ہوں. تب یسوع اجتماعی مسا کلیسیا پر دے گا. پھر کلیسیا پر مسا آتا ہے. انفرادی طور پر خادم اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے. خادم ہی جب کام کرتے ہیں تو جب لوگ متفق ہوتے ہیں. اور اس کی چھوٹی سی اگر آپ کروسٹ میں جاتے ہیں، کسی ایک کلیسیا کے لوگ نہیں ہوتے، بڑے بڑے علاقوں سے. آج جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک یونٹی بن جاتے کہ آج ہم نے ایسی ستائش کرتے کرتے خداوند کی قدرت، تو وہ اس وقت خدا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے کاموں کی طرف. وہاں پہ خادم پہ کیا ٹھہر جاتا ہے؟
مسا ٹھہر جاتا ہے اور بڑے بڑے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پیچھے کام کیا ہے؟ متحد لوگ متحد ہیں، ورشپ میں، شکین میں، ایمان میں، کہ آج خدا یہاں پہ کیا کرے گا؟ اپنا جلال ظاہر کرے گا. جب کلیسیا متحد ہو پھر بڑے کام ہیں. اور اس کی ہمارے پاس اگزامپل ابتدائی کلیسیا ہے. ابتدائی کلیسیا جو ہے اس کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ متحد تھی. کلام ہمیں بتاتا ہے جو ہماری ابتدائی کلیسیا، مال کی کلیسیا جو شروع میں ہے، اس کے اندر اتفاق تھا، یگانگت تھی. اگر آج ہماری کلیسیا متحد ہوئی، جو سن رہے ہیں، جو کلام سن رہے ہیں، ان میں یونٹی آ رہی، ونیس آ جائے، کوآپریٹو ہو، متفق ہو، میں خدا کے روح میں کہہ رہا ہوں یہاں بڑے بڑے کام ہو سکتے. ہاللیلویا. یہ اس پہ منحصر ہے جو ابھی میں نے پہلے کہا، یونٹی تھے، اتفاق، متحد ہونے تھے. اور اب جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں. جیسے آپ آئے ہیں، ایک کام نہیں ہوا جو ہونے والا، جو کیا جاتا ہے، ہر اتوار ہوتا ہے، لیکن ہم روح کے تابع چلتے ہیں. پینٹیکاسٹل ہیں، ہمیں جیسے پاسٹر گائیڈ کرتا ہے ہم ایسے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کی علم میں ہے، جو میری بات سنتے میں 6:45 آ کے گیت شروع کرتا ہوں اور 6:45 سے اس وقت تک 9 بجے تک جب تک کلام شروع نہیں ہوتا کیا کرتا رہتا ہے؟ ستائش اور پرست. لیکن آج ایک گیت، اس کے بعد تلاوت کی، اور جو آئے ان کو کہا کہ آؤ آج ہم نے دعا کرنی ہے. کس کام کے لیے؟ جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو خدا ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے، جو خدا اپنی کلیسیا کے لیے کرنا چاہتا ہے. تو ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، تو پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ حمد و ستائش، یعنی پرستش. سب سے پہلا کام چرچ میں جو ہوتا ہے وہ حمد و ستائش کا ہوتا ہے، وہ پرستش کا ہوتا ہے. اور یہ بات خدا کے مسا کو ہماری زندگی میں بلاتی ہے. یاد رکھیں، حمد و ستائش، پرستش خدا کے مسا کو بڑھاتی ہے. اور میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، 2 سلاطین اس کے 3 باب کی 15 اور 16 ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے. 3 بادشاہ الیشا کے پاس آئے اور کہا میں بتا، ایک نبی کے پاس آئے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بتا جنگ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جس جنگ کے لیے ہم نکلے. ہم 3 بادشاہ ہیں، لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. تو نبی ہے، تیرے پاس خدا کا کلام، تو ہمیں بتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. خدا سے کلام لے. ہمارے بارے کس سے کلام لے؟ خدا سے. ہم جنگ لڑیں یا نہ لڑیں، مقابلے میں جائیں یا نہ جائیں. اب کیونکہ تو نبی ہے، تیرے اوپر مسا ہے، تو بتا سکتا ہے، لہذا ہم تجھ سے صلاح لینے کے لیے، تجھ سے مشورہ لینے کے لیے. گو کہ ہم تعداد میں 3 بادشاہ ہیں اور مختلف بادشاہیوں سے، اور اپنی فوج اور اپنی بادشاہی کو چھوڑ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ خدا سے، کہ کیا ہم جنگ لڑیں گے. الیشا کے پاس جب آئے اس وقت اس پر نبوت کرنے کے لیے مسا موجود نہ تھا. غور سے پڑھیے کلام. جب انہوں نے سوال کیا تو وہ نبی جو اپنے لیے دگنا مسا لے کے اپنے استاد سے خدمت کرتا ہے، ایلیا سے مانگتا ہے، اور اس کی زندگی میں ہر وہ کام ہو رہا ہے، اپنے استاد سے ڈبل کام کر رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس وقت یہاں پہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے وہ کس سے خالی ہے؟ جی، مسا سے خالی ہے، نہیں ہے مسا اس کے اوپر. اور ایک بات یاد رکھیں گے، آپ جس خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں، جس خدمت کے لیے، خدمتیں بہت ساری، اگر وہ میں بتاؤں تو پھر آپ گرنا شروع کریں. کچھ 28 کہتے ہیں، کچھ 30 کہتے ہیں. جو دنیا میں خادم ہے یہ طرح طرح کی خدمتیں ہیں. چرچ کے اندر 5-4 منسٹری ہے، لیکن خدمتیں 30 کے قریب ہیں، تقریباً 28 سے 30 کے قریب. کسی ایک میں بھی آپ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بلائے گئے ہیں تو 24 گھنٹے وہ مسا آپ پر نہیں ٹھہر سکتا. آپ کسی بھی خدمت میں ہیں، 24 گھنٹے مسا نہیں رہ سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ 24 گھنٹہ مزہ آپ پر رہے، یہ ناممکن ہے، امپاسبل۔ 24 گھنٹے مزہ آپ پہ نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ اگر 24 گھنٹے آپ کی زندگی پر مزہ رہے تو آپ چند ہی دنوں میں مر جائیں گے۔ اس غلط فہمی کو نکال لو اپنی زندگی کہ کوئی بندہ ہر گھڑے مسا چلے اور رہتے ہیں۔ ایون کہ دنیا کا جس وقت بڑا سادہ جس کو کہتے ہیں بڑی انائٹنگ ہے، لوگ لین ہوتے، ہر طرح کی بیماری سے شفا پاتے۔ آپ مجھے پتا میں سے بہت سے انٹرنیٹ پہ بیٹھتے، بہت سے چیٹ کرتے، بہت سے وہ سے سوال کر کے پوچھ رہے کہ آپ پہ 24 گھنٹے مسا ہوتا ہے، نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا یسوع پہ جو ٹھہرا مسا وہ پاکیزگی تھی، اور فلائن جو ہے انسان جو ہے وہ ہر وقت پاک نہیں رہ سکتا، سوچ میں نہیں رہ سکتا، خیال میں نہیں رہ سکتا، بدن میں نہیں رہ سکتا، کسی طریقے سے نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ رہے تو وہ کس کو چاہتا ہے؟ موت۔ اگر وہ کہے کہ 24 گھنٹے مجھ پہ مسا رہے، پھر اس کے لیے موت ہے۔ وجہ کیونکہ مسا جسم کو مارتا ہے۔ نوٹ کریں، مسا کس کو مارتا ہے؟ جسم کو، اور جسم مسا کو مار دیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر مسا ہے، آپ کے جسم کو مارے گا، یہاں سے سوچ بدی، یہاں کی ساری بدی کو مارے گا۔ اور اگر آپ جسم میں ہیں تو آپ کو اگر تھوڑا بہت مسا ملا بھی ہے تو آپ کی جسم کی سوچ نے اسے کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اس مسا کو ہی مار دیا۔ اس لیے کیئرفل ہو، محتاط ہو خدمت میں، جب نکلتے ہیں، جب خدا کی خدمت کرتے ہیں، دھیان سے۔ تو ہم سن رہے ہیں کہ وہ نبی سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم جنگ کے لیے جائیں؟ فتح ملے گی؟ لڑیں؟ نہ، فتح تو بعد کی بات۔ پہلے فیصلے میں کیا ہے؟ جائیں، لڑیں یا نہیں، مقابلہ کریں یا نہیں۔ اب نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی نے کہا تمہارے پاس ایک بات جو میرے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے واسطے کس کو بلایا جائے؟ بجانے والے، گانے والے۔ دیکھیں وہاں وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ مسا نہیں ہے، اس نے کہا میرے لیے بجانے گانے والے کو کیا کیا جائے؟ بلایا جائے۔ جب ساز بجایا جائے، جب ساز ہوا، جب انہوں نے پرستش کی، جب ساز بجا تو لکھا کہ خدا کا ہاتھ نبی پر ٹھہر گیا۔ غور کیا کلام میں پڑھتے ہوئے، جیسے ہی ساز بجا، جیسے ہی آواز ہوئی، پرستش ہوئی، کس کا ہاتھ خدا اس کے اوپر ٹھہر گیا؟ خدا کا ہاتھ اس پہ ٹھہر گیا۔ پرانے احکام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ٹھہر گیا۔ یہ پرانے احکام میں خدا کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پاک ہوا کا ٹھہر گیا۔ خدا کے ہاتھ کے ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ کون ٹھہر گیا؟ پاک روح پر آ گیا۔ اور جب خدا کا روح پر ٹھہر گیا، وہ نبوت کرنے لگا۔ پھر وہ نبوت کر گیا، پھر اس کو بتانے کی یہ ملی تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ تم جا سکتے، لڑ سکتے، فتح یقینی ہے۔ اس سے پہلے وہ خود سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ نبی تھا، اس نے وہی چاہا جو خدا کہے گا۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے آواز میں دھیان دیں، وہ خدا کو سنتے، تب وہ کام کے ہاتھ ڈالتے، تب وہ خدا کے کام کو کرتے۔ ہماری عبادت، جس بات کو ہماری عبادت میں حمد و ستائش اہم حصہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ میسج سننے کے ٹائم پہنچے، کلام سننے کے ٹائم آتے، وہ انہیں پتہ ہے کتنے بجے کلام شروع ہوگا، کب خدا کا بندہ کلام اس وقت۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حمد و ستائش۔ آپ نے نوٹ کیا حمد و ستائش سے نبی پہ کیا ٹھہرا؟ مسا ٹھہرا۔ حمد و ستائش آج سیکھنا ہے، حمد و ستائش مسا فراہم کر، دستیاب کر۔ اسے مسا بھی آتا ہے، اسے مسا مہیا ہوتا ہے، ملتا ہے، اور کلیسیا کو سمجھ